دیکھیں سوال ہے کہ کیا چھوٹی بچی کسی قاری سے قرآن مجید پڑھ سکتی ہے؟ نابالغ بچی کسی قاری سے قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، اور کیا جب یہ بالغ ہو جاتی کیا تب بھی پڑھ سکتی ہے؟ یاد رکھیں قرآن مجید کی تعلیم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین لوگ تم میں سے وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے علم حاصل کیا اور اس کی تعلیم دی ہے۔ اس میں قرأت بھی شامل ہے اور جو تفسیر و جو معنی وہ بھی شامل ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور بچوں کو تعلیم دینی بھی چاہیے قرآن مجید کی۔ اور سب سے پہلا فرض جو ہے بچوں کی تربیت میں، جو ہے صحیح تربیت میں، والدین کا ہے کہ وہ خود تعلیم دیں، کہ قرآن مجید کی تعلیم وقت نکال کے خود دیں۔ اگر خود امی ہے، ان پڑھ ہیں، نہیں پڑھ سکتے یا نہیں جانتے یا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو بچوں کو کسی اور قاری سے جو صحیح تلفظ جو صحیح عقیدہ منہج والا ہے اس سے پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پہ گزارش کروں، اگر چھوٹی بچی بھی ہے تو اکیلا مت چھوڑیں، نگرانی رکھیں، بار بار جا کے دیکھیں۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بڑا بھائی ہے، کوئی بھی ساتھ بیٹھا رہے، آدھے گھنٹے کی بات ہے، 1 گھنٹے کی بات ہے، جتنا بھی ہے، اگر نہیں خود بیٹھ سکتا تو بار بار اندر جا کے دیکھے، اکیلا نہ چھوڑے۔ اس جگہ بیٹھا ہے جو بالکل سامنے ہو، بند کمرے میں نہ چھوڑے۔ اگر آپ کے یعنی کوئی ایسی جگہ ہے کیا اسے کہتے ہیں، لیونگ روم، جہاں پہ لوگوں کو آنا جانا ہو اور سب دیکھ بھی رہے ہوں، تو وہاں پر بیٹھائیں، الگ سے نہ بیٹھائیں۔ اور اگر بالغ ہے تو حرام ہے، اکیلے بیٹھنا حرام ہے، اور بغیر پردے کے بھی اکیلے جو ہے نا اس کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے۔ اگر بالغ ہے اور پردہ ہے تو تیسرے شخص کے ساتھ بیٹھنا لازمی ہے، اس کا بھائی ہے یا اس کے ماں پردے میں بیٹھ جائے، اگر ضرورت ہے، کوئی اور نہیں ہے پڑھانے والا تو لازمی ہے۔ اکیلا چھوڑنا حرام ہے، اگرچہ قرآن کی تعلیم کیوں نہ دی جا رہی ہو، تو شرعاً جائز نہیں۔ خلوت غیر محرم کے ساتھ قرآن کی تعلیم کے لیے بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اچھا اگر لڑکا ہو، لڑکی اگر نہیں ہو تب بھی یاد رکھیں، اگر لڑکا ہو تب بھی والدین کا فرض ہے کہ نگرانی رکھیں، کیونکہ شیطان خون میں دوڑتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قاری سارے برے ہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو موقع نہ دیں۔ شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، اور بچے بیچارے معصوم ہیں، کو کیا پتہ کیا ہونا کیا ہو رہا ہے، وہ تو قرآن پڑھنے کے وہاں پہ کئی ایسے واقعہ واللہ سامنے آئے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ یعنی زیادتی کی گئی ہے، بدماشی کی گئی ہے، اور ان لوگوں نے کی ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ والدین ذمہ دار ہیں، کیونکہ بغیر نگرانی کے جو ہے نا بچوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، صرف یہ ہے کہ بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے بچے ہماری گردوں میں ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسے ہم نے نبھانا ہے مرتے دم تک۔ تو بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، قرآن کی تعلیم ہو تو اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ ساتھ رہنا چاہیے۔ اس میں اور چیز بتاؤں میں آپ کو، اس سے بات نکلی، میڈیکل چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے تو اکیلے صرف ڈاکٹر کے ساتھ کلینک میں اکیلے عورت کو رہنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نرس کا ہونا لازمی ہے، یا اس کے ساتھ اس کا خاوند ہے یا کوئی محرم ہے، اس کا ہونا لازمی ہے۔ تو اکیلی عورت بھی غیر مرد جو نہ محرم ڈاکٹر اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں چیک اپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ہاں کوئی حرج نہیں، اگر 2 عورتیں ہیں یعنی خلوت جائز نہیں ہے کلینک میں، ڈاکٹر اکیلے ایگزامن کر رہا ہے، چیک اپ کر رہا ہے، تو اکیلی عورت کا ڈاکٹر کو بھی نہیں چاہیے کہ ایسا کرے، حرام ہے اس کے لیے، اور جو عورت ہے وہ بھی اکیلے نہ جائے۔ اگر اس کو محرم کوئی بھی ساتھ نہیں ہے تو نرس کو بلا لے، نرس کھڑی ہو جائے، نرس بھی اگر نہیں ہے ویزی کسی وجہ سے تو کسی اور عورت کو اپنے ساتھ لے کے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عمر زیادہ ہو، بوڑھی عورت ہے، تب بھی احتیاط کا دامن لینا چاہیے۔ بعض بوڑھی عورتیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، سچ میں بتا رہا ہوں، حقیقت ہے۔ تو اس لیے کچھ بھی ہو جو خلوت ہے اسے منع کیا گیا، واللہ اعلم۔